مجھ سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہے۔ اب آپ سنیے، اللہ اکبر، وہ جو اس خیال سے آئے تھے کہ میں سب سے پہلے آ گیا، کہتے ہیں وہ جو شخص مجھ سے پہلے موجود تھے انہوں نے اللہ اکبر نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران، سورہ نساء، پڑھتے 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 کہتے ہیں ایک ہی رکعت میں سارا ہی قرآن پڑھ لیا۔ ایک رکعت میں بولیے سارا ہی قرآن پڑھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا اور میں نے قریب ہو کے دیکھا تو وہ وقت کا حاکم حضرت عثمان غنی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرائض تو سبحان اللہ، نوافل کس قدر شدت اور تواتر کے ساتھ عطا فرمایا کرتے ہیں کہ جن کی ایک ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھا جاتا ہو۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ عبادت کس انداز میں کرتے ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر متعدد غزوات میں شرکت فرمائی۔ ایک غزوے کے اندر ایسا ہوا کہ آپ کی ظہر اور عصر کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے خلاف صرف اس وجہ سے کہ نمازیں قضا ہوئیں دعائے ضرر فرمائی، اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے مشغول رکھا ہے۔ اب اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو حالت جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف ہو جاتی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت جنگ میں جنگ کا وقت گزرنے کے بعد قضا کر کے نمازیں ادا کی ہیں تو پھر اس سے ہمیں سبق لینا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم بالکل آسانی کی حالت میں بھی بغیر سوچے سمجھے نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا کہ وقت آخر آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا۔ سر مبارک اتنی پریشانیاں اتنی مصیبتیں آنے کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن ہم ہیں کہ نماز کے پھر قریب بھی نہیں جاتے اور پھر الٹا ہم باتیں بھی بناتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہوگا، اور جو شخص آج کے بعد آپ کو یہ کہے کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، آپ اس سے ویسے ہی بچ جائیں۔ وہ آپ کے ایمان کا محافظ نہیں، آپ کے ایمان کا ڈاکو ہے وہ سیدھے لفظوں کے اندر۔ آپ ایسے شخص سے بچ جائیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے کہ کسی اور شخص کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ ہمارے لیے سب سے آئیڈیل شخصیت، سب سے آئیڈیل کردار حضور کی ذات گرامی ہے۔ جو بندہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو در رسول تک، در رسالت تک لے جائے، پھر تو آپ سمجھیے کہ واقعی بندہ پہنچا ہوا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسے حضرات کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو؟ کون نہیں جانتا ہمارے وہ اسلاف جو صحیح معنوں میں اللہ والے تھے، جو صحیح معنوں میں اللہ والے تھے، آج تک ان کے تذکرے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہچان بتائی ہے۔ زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے ارشاد فرمایا مفہوم حدیث، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہو، جو تم میں سب سے زیادہ بہترین بندہ ہو، اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ضرور ارشاد فرمائیے، کیوں نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے بہترین شخص کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے کہ جب تم اس کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اور یہ صرف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں تک محدود نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والے حضرات کے لیے ایک نصاب مقرر کر دیا گیا کہ تم چہرہ دیکھو، چہرہ دیکھ کر اگر خدا یاد آئے تو پھر تو سمجھو کہ واقعی کوئی اللہ والا ہے۔ اور انسان کو پتہ چلتا ہے، انسان کا دل بھی تو مفتی ہے، انسان کے دل سے دو آوازیں نکلتی ہیں ہمیشہ۔ آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، اس کام کے کرنے سے پہلے آپ کے پاس دو صدائیں، دو آوازیں ضرور آئیں گی، ایک اس کے اچھا ہونے کی اور ایک اس کے برا ہونے کی۔ کام جیسا بھی ہو، جو آپ کے دل سے پہلی آواز نکل رہی ہے، آپ کوئی بھی کام کریں، مسجد کے اندر کوئی چیز پڑی ہے، مثال کے طور پر ہم مثال دیتے ہیں، مسجد میں کوئی چیز پڑی ہو، کسی شخص کا دل کرے کہ یہ چیز میں اٹھا کے تو لے جاؤں، اب اس کا دل دو آوازیں دے گا، ایک تو یہ کہ جو شیطانی آواز ہے کہ لے جا تیری ضرورت ہے، یہاں تو کوئی اور رکھ جائے گا،
اور دوسری آواز یہ ہوگی کہ نہیں نہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں چوری مناسب نہیں ہے۔ تو جو پہلی آواز ہے وہ سچی آواز ہوتی ہے، اس پر آپ ہمیشہ لبیک کہیں اور اسی کو ہی آپ اپنانے کی کوشش کریں کہ انسان کا دل بھی تو خود مفتی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب انسان اللہ کے گھر سے اذان کی صدا سنتا ہے، میں نے مثال پہلے دی تھی کہ ہم نے قرض دینا ہو کسی کا، ہم نے کسی کا قرض دینا ہو تو جب تک ہم نہیں دیں گے تب تک جان ہی نہیں چھوٹ سکتی ہماری، کہ چھوٹ سکتی ہے۔ اور یہ حقوق العباد میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ کیا اس پر قرض تو نہیں؟ یہ قرض کو ہم نے اتنا عام اور سہل لے لیا کہ ہم اس کی طرف پرواہ کوئی نہیں کرتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ اس پر قرض تو نہیں کسی کا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں اس پر قرض ہے، یہ بندہ مقروض ہے، اس نے تو فلاں فلاں کے پیسے دینے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر تم ہی اپنے صاحب کا جنازہ پڑھ لو، میں اس پر جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا کہ یہ تو مقروض ہے بندہ۔ اور جب تک بندہ فوت ہونے والا فوت ہو گیا اور وہ مقروض ہو، جب تک اس کے پیچھے والے اس کا قرضہ نہیں ادا کر دیں گے تب تک وہ بندہ اس قرض کی وجہ سے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذمہ لیتا ہوں اس شخص کے سارے قرض کا کہ میں ادا کر دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب اس شخص نے ذمہ داری لی تب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لائے اور پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے۔ اب نماز ہمارے اوپر قرض ہے، فرض بھی ہے، لازم الادا ہے، واجب الادا ہے۔ جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تب تک ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اب ہے ہم پر فرض لیکن انعام دیکھیے اس پر، نماز ہم ادا کریں فائدہ بھی ہمارا، اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پڑھے نہ پڑھے ہم کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس مالک کا کرم دیکھیے، ہم جو کہتے ہیں کہ وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر انسان سے پیار کرتا ہے، اس کے پیار کا انداز دیکھیے۔ نماز ہم پر فرض قرار دے دی گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے، جناب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مفہوم حدیث، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد کلی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پانی ہاتھ میں لے کے منہ میں ڈالتا ہے اور وہ پانی منہ سے جب واپس آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے کہ منہ کے اندر کے سارے گناہ ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم وضو سے ابھی شروع کر رہے ہیں، وضو سے شروع کر رہے ہیں، اذان ہوئی، طہارت ہم حاصل کر رہے ہیں، ابھی ہم نے نماز تک پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا انعام ہی یہ دیکھیے کہ کیا انعام دیا جا رہا ہے بندہ مومن کو صرف وضو کرنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کلی کی منہ کے سارے گناہ جھڑ گئے، اب جب چہرہ دھویا، چہرے کو دھوتے ہوئے انسان کے چہرے کے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیتا ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہیں، ابرو، ان بالوں میں بھی اگر کوئی گناہ ہو تو چہرہ دھونے کی وجہ سے اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد اللہ اکبر، انسان دونوں کوہنیوں کو دھوتا ہے، دونوں ہاتھوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرتے ہوئے، ہاتھ دھوتے ہوئے انسان جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے بھی اگر کوئی گناہ ہے میرا رب اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سر کا مسح کیا، سر کے گناہ معاف ہو گئے۔ انسان نے اپنے پاؤں کو دھویا، پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، گھر سے وضو کر کے جتنے قدم چلے گا اللہ رب العالمین ایک ایک قدم پر مزید نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ انعام ہے۔ اور جب بھی ہم وضو کرنے لگیں تو یہ بات اگر ہمارے ذہن نشین ہو جائے کہ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہونے لگے ہیں تو مزید خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جائے گا۔
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب وضو کرتے، وضو کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ حضرت امام حسن مجتبی امام حسین کے بڑے بھائی جناب مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جب وضو فرماتے چہرہ مبارکہ کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ پوچھا گیا کہ حضور یہ کیا؟ جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو آپ پر عجیب ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے نہیں کہ میں کس بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں؟ کس بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے وضو کر رہا ہوں؟ اور ان کی عاجزی دیکھیے، جب وضو کر لیتے مسجد کے دروازے پر پہنچتے، سر اٹھا کر اللہ کے حضور عرض کرتے